اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرت کی دو آیتیں جو ہے صلاح و صبر سے اور خاشعین کی تفصیل حضرت نے بتا دی ہے کہ اللہ کی محبت جب غالب آ جاتی ہے تو یہ ایسا باقی اشکال و افکار کو نگل جاتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سانپ جادوگروں کے رسیوں کو نگل گیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت کی ان باتوں کے آگے بڑھاتے ہیں، عشق مرد نہ باشد پائیدار، عشق را بحی و با قیوم دار۔ یہ اس کو ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ باقی دنیا کی ساری چیزیں، حب جاہ و مال، عہدوں کی طلب، مال کی طلب، گھروں، دنیا کی رنگینیوں کی طلب، اس میں پائیداری نہیں ہے۔ حق را حی و با قیوم دار، عشق را حی و با قیوم دار، جو محبت غالب آ جاتی ہے حی یا قیوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو پھر سارے جو خیالات ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں ایک کیسٹ کی طرح چلتی رہتی ہے یا فلم کی طرح چلتی رہتی ہے یا پلے ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ختم ہو جاتی ہے، محبت حق غالب آ جاتی ہے۔ علم اجل و ساوے سے قلبی خشیت کا ذکر وجعل ہمت ہوائے فیما تحب و ترضی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ کل ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، آگے بڑھاتے ہیں اور اب لقاء کا تصور کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کا تصور کرو کہ ایک دن تم کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ یہ خیال تمام خیالات کو قطع کر دے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مٹے اس جہاں سے نشاں کیسے کیسے، ہوئے بے نشاں اہل شاں کیسے کیسے، اور کھا گئی یہ زمین آسماں کیسے کیسے۔ دوسری آیت میں اسی مضمون کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمائے جو پہلی آیت میں نہیں، یعنی ان اللہ مع الصابرین زیادہ کیا گیا ہے۔ اس جملے کی مناسبت پہلی آیت کے مضمون سے یہ ہے کہ جیسے وہاں استعینوا بالصبر والصلاۃ کے بعد نماز کی سہولت کا طریقہ بتلایا گیا خاشعین کی، جس کی تفسیر ہم اوپر بیان کر رہے ہیں، اسی طرح چونکہ صبر بھی کس قدر دشوار ہے، کیونکہ نفس کو مکروہات پر مقید و مبہوس کرنا آسان نہیں، یعنی پابند کر دینا اور قید کر دینا یہ آسان نہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ معیت سے اعانت و مدد کی معیت مراد ہو کہ ایک جو ہے اللہ پاک اپنا خاص ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تم صبر کر کے دیکھو، دشوار نہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور ان کی امداد کے بعد کوئی دشوار چیز، کوئی دشوار نہیں۔ دوسرا یہ کہ معیت سے ساتھ ہونے سے حالیہ مراد ہو، پس مطلب یہ ہوگا کہ صبر کی دشواری کو اس مراقبے سے آسان کرو کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔
یعنی ہر وقت اس کا دھیان کرو کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس دھیان سے سوچنے سے مراقبے سے یہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس مراقبے کے بعد صبر میں دشواری نہ رہے گی، کیونکہ جب عاشق کو یہ معلوم ہے کہ محبوب میرے ساتھ ہے، میری تکلیف دیکھ رہا ہے، تو اس کو کلفت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس صورت میں یہ مراقبہ ایسا ہے جیسے دوسری جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ عجیب مراقبہ ہے، اس میں بہت لذت ہے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب ہم ان کو نہیں دیکھتے تو کیا لذت ہوگی، تو یہ خیال غلط ہے، کیونکہ جو لوگ کبھی عاشق ہوئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر عاشق کو محبوب دیکھ رہا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اس کی طرف دیکھوں گا تو مجھے نہ دیکھے گا، تو اس صورت میں عاشق کو زیادہ لذت آتی ہے۔ اس لیے یہ مراقبہ نہایت لذیذ ہے۔ پھر اس کے بعد کسی کلفت سے اس کو تکلیف نہ ہوگی، بلکہ اس میں لذت ہی آئے گی، اور زبان حال اور کال سے یوں کہے گا، بجرم عشق توام میں کشن وغا نیست، تیرے عشق کی جرم میں مجھے قتل کر رہے ہیں، تو بھی سر بام آ کے تماشا دیکھ کہ کتنا اچھا تماشا ہے۔ اس تقریر سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم کو مراقبات کی تعلیم فرماتے ہیں، اور یہ تعلیم صوفیاء کی من گھڑت نہیں، تمام قرآن و حدیث اس سے بھرا ہوا ہے۔ اور تصوف وہ تصوف کیسا جو قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو قرآن سے فرما رہے کہ وہ تو تصوف سارا ان سے ثابت ہے۔ حضرت یہ بھی فرماتے رہے ہیں کہ جو حدیث صحیح ہوگی اس سے ضرور کوئی نہ کوئی جزیہ یا کل تصوف کی نکلتی ہوگی۔ صحیح حدیث کا بھی یہی حال ہے کہ حدیث تصوف کی کسی نہ کسی شاخ کو بیان کر رہی ہوگی، اور فرماتے تھے کہ اگر تصوف میں حدیث شامل نہ ہو تو وہ تو تصوف نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں ایک چیز ہو گئی ہے کہ بہت سی چیزیں ہم نے رواجاً اختیار کر لی ہیں، نص میں اس کا ذکر نہیں ہے، معالجات میں بھی پرانے بزرگوں میں نہیں ہے، اور نئے لوگ تو ان معالجات کی علاج معالجے کے فن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ مراقبات بھی خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں کہ اس کا تصور کرو، اللہ کی معیت کا، کہ وہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع صابرین، تو بہت کچھ آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت کا آج ہماری جو 58 نشست تھی اس پہ تقریباً یہ بیان اب ختم ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں، الحمدللہ بقدر ضرورت دونوں آیتوں کا بیان ہو چکا۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم کو فہم سلیم اور توفیق خاص عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم۔ اگلا صبر بالصبر، اس کے اوپر اس کو شروع کریں گے کل سے انشاءاللہ۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔